کو پڑھا. پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بابا جی یہ زمین میری نہیں ہے. لوگ حیران پریشان کہ یہ بابا کون ہے, یہ زمین کا کیا معاملہ ہے. باتیں ہوتی رہی. جب جانے لگے وہاں جو پہلے مسلمان موجود تھے انہوں نے کہا یا عمر باقی باتیں بعد میں ہوگی, یہ بتائیں کہ یہ بابا کون تھا اور یہ پرچی کس چیز کی. آپ نے فرمایا کہ یہ 30 یا 35 سال پہلے یہ پرچی میں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی تھی, میں نے اپنے ہاتھ سے سین کیا تھا. پوچھا یہ کون ہے, کس طرح. آپ نے فرمایا جب میری عمر 10 سال کی تھی تو میرا والد محترم یہاں بکریاں چرانے کے لیے آیا کرتا تھا, میں بھی اپنے والد کے ساتھ آیا کرتا تھا. میں سارا دن بکریوں چراتے اور جب میں تھک جاتا تو بیت المقدس کے سائے کے نیچے میں لیٹ جایا کرتا. ایک دن میں لیٹا ہوا تھا تو یہ بزرگ نوجوان تھا, یہ میرے قریب آیا, اس نے میری پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹایا, میری آنکھ کھولی. میں نے پوچھا تو کون ہے, اس نے کہا تیرا نام کیا ہے. میں نے کہا میرا عمر نام ہے. اس نے کہا خطاب کے بیٹے ہو. میں نے کہا ہاں میں ان کا بیٹا ہوں. کہا تجھے مبارک ہو, ایک وقت کے اندر تو اس شہر کا بادشاہ بننے والا ہے, اس شہر کا تو بادشاہ بننے والا ہے. اور اس بابا نے یہ پرچی لکھ کر دی کہ جب تو اس شہر میں آئے گا, جب یہاں کی زمین تیرے قبضے میں آئے گی تو اس وقت مجھ سے کوئی اجرت نہیں لے جائے گی, مجھ سے کوئی کرایہ نہیں لے جائے گا, میرے اوپر کوئی ٹیکس نہیں رکھا جائے گا. تو میں نے اس سے کہا کس نے دیکھا ہے, پتہ نہیں کب میں بنوں گا, کیسے بنوں گا. میں نے اس کو کہا کہ نہیں میں تو کب بن ہی نہیں سکتا. اس نے کہا نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آپ کی حکومت ہوگی. بس میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے, اس کو ٹالنے کے لیے میں نے سین کر دیا ہے. وہ سین کیا ہوا آج یہ مجھے دکھا رہا ہے کہ عمر تو نے وعدہ کیا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ زمین میری نہیں ہے, مسلمانوں کی امانت میرے پاس ہے. پتا چلا کہ عمر نبی کریم کے غلام آپ تو بعد میں رہے ہیں, آپ کا ذکر پہلے ہو رہا ہے. ارے جس کے غلاموں کا ذکر آنے کا پہلے ہو رہا ہے, میرے نبی کا ذکر پہلے کیوں نہ ہوتا. وہ تو انسانیت کے بننے سے پہلے, کائنات کے بننے سے پہلے اللہ کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا ہے, بعد میں کائنات کو بنایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور یہ پھر آپ کی کڑی چلتی ہوئی آئی. نبی کریم لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے, غیر بھی دروازے پر گیا تو آپ نے اس کی خدمت کی. عمر فاروق کو وہی فیض ملا کہ جب آپ کے دروازے پر کوئی آیا آپ نے بھی اسے کھانا کھلایا, اس کی خدمت کی. پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا پیر و مرشد شیخ الاسلام افعاب اولیاء میاں میر محمد شاہ رحمت اللہ علیہ, جب آپ کا وقت آیا تو آپ نے بھی اپنے لنگر کو جاری کر دیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ سادہ لباس پہنا کرتے تھے اور سفید رنگ کو پسند کرتے, بڑا امامہ سفید رنگ کا پہنا کرتے اور آپ سادگی کو پسند کرتے. مریدین کو فرماتے کہ اپنے اندر کو پاک کر کے رکھا کرو, سادہ لباس پہنا کرو, اندر کو پاک رکھا کرو اور دل کے اندر خوف خدا کو موجود اور میرے محمد کی محبت کو ضرور رکھا کرو. آپ کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ حضور میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے, میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے. آپ نے فرمایا گھبرانا, اللہ تجھے بیٹا عطا فرما دے گا. اس نے کہا حضور میرا بیٹا وفات کر گیا. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, 2 ماہ 20 دن کے بعد میرے پاس آنا, اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا. 2 ماہ 20 دن کے بعد وہ آپ کا غلام آپ کے دربار میں آیا, آ کر کہا حضور آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو, اب جو بھی تجھے بچہ پیدا ہوگا وہ پہلے بچی تھی, ماں کے شکم کے اندر بچی تھی. میں نے 3 مرتبہ رب کی بارگاہ میں التجا کی ہے, مولا یہ میرا غلام ہے. میاں میر محمد فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں 3 مرتبہ التجا کی ہے, مولا آنے والی میں نے نگاہ سے دیکھا ہے کہ آنے والا اس کا بچہ ہے یا بچی ہے. رب نے فرمایا بچی ہے. میں نے کہا مولا اب جب دنیا میں پیدا ہو تو بچی نہیں ہونی چاہیے, اسے بچہ بنا دے, یہ میرا غلام میرے دربار میں آنے والا ہے. سبحان اللہ. جب یہ پیدا ہو دیکھ لینا, بچی نہیں ہوگی بچہ ہوگا. اس نے کہا حضور پھر بچی آئے گی نہیں دنیا میں. آپ نے فرمایا یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر اللہ کریم 6 سال کے اندر تجھے 2 بچیاں بھی عطا فرمائے گا. علماء کرام فرماتے ہیں وہ چلا گیا, جب دیکھا تو اسے وہ بچی پیدا نہیں ہوئی, بچہ پیدا ہوا. چہرہ دیکھتے تو بچیوں سے ملتا ہے, باقی جسم دیکھتے تو بچوں
جیسا جسم ہے۔ پھر وہ بندہ اپنے بچے کو جہاں بھی لے جاتا، لوگ کہتے کتنا سونا تیرا بچہ ہے، کہتا کہ یہ میرے مرشد کی دعاؤں کا صلہ رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ خوش قسمت ہیں لوگ یہاں پر جو ان کے مرید موجود ہیں، خوش قسمت ہے کہ انہیں نیک سجائی ہے۔ دوسرا شخص آیا، کہا کہ حضور بڑے جلال میں آیا، کہتا ہے حضور میں اپنی عورت کو، اپنی وائف کو طلاق دینے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ میں نے جو پہلی عورت سے شادی کی ہوئی ہے، کافی عرصہ گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے آنکھیں بند کر دی، آنکھیں بند کی۔ آپ نے فرمایا طلاق نہیں دینا، کتنے بچے تو چاہتا ہے؟ اس نے کہا اے سونیا جتنے بھی ہو جائیں، ایک ہو جائے، دو ہو جائے، اس سے کوئی امید ہی نہیں ہے، میں دوسری شادی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دوسری شادی نہیں کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کریم اسی خاتون سے تمہیں 10 بیٹے عطا فرمائے گا، تمہیں اسی خاتون سے 10 بیٹے عطا فرمائے گا۔ آپ پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ چلا گیا، اسی خاتون سے اللہ کریم نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ کیوں کہ جب بندہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مار دیتا ہے، پھر اس رب کی رضا کے لیے جب اپنا مصلی بچھا کر جب کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ مولا میں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے، اب صرف تو ہی تو ہے۔ پھر رب فرماتا ہے سونیا تو نے میری خاطر اپنے آپ کو ختم کیا ہے، اب جو زبان سے تو نکالے گا نہ کام نہ ہونے والا بھی میں رب کر دوں گا۔ ایک ولی، اس وقت کا ایک ولی تھا اور بڑے غرور اور تکبر والا تھا، دکھلاوے کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے امامہ پہنا اور جبہ پہنا، حضور کی مجلس میں چلا گیا، شاہی کی مجلس کے اندر پہنچا، حضور کی مجلس میں سامنے بیٹھ گیا، بڑے غرور اور تکبر سے بیٹھا۔ آپ نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک فقیر آیا، پھٹا پرانا لباس ہے، وہ آتے ہی جوتوں والی جگہوں پر بیٹھ گیا۔ آپ کا ایک مرید اٹھا، اس نے 35 روپے حضور کی خدمت کی، اور یاد رکھیے کہ حضور کسی سے پیسے اپنے لیے کبھی بھی نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ جو آپ کو پیش کرتا آپ فرماتے کہ مجھے اس نقد قیمت دینے والے نقد پیسے دینے سے مجھے خوشی نہیں ہوتی ہے، مجھے خوشی تب ہوتی ہے جب بندہ میرے سامنے بیٹھ کر میرے سونے محبوب کی تعریف کرے یا رب کا ذکر کرے۔ لیکن آپ جو پیسے لیا کرتے تھے تو وہ فقیروں میں، غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو 35 روپے مرید نے دیے، آپ نے فرمایا اس فقیر کو بلاؤ، وہ فقیر آ گیا قریب، آپ نے فرمایا یہ 35 روپے لو، اس میں سے گھوڑا لے لو، کیونکہ تم پیدل سفر کرتے رہتے ہو، تمہارے پاس ایک سواری بن جائے گی، اور باقی اپنے گھر کے اندر خرچ کر لینا۔ وہ جو دکھلاوے والا ولی بیٹھا ہوا تھا اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کیسا ولی ہے، انصاف نہیں ہے، میں پہلے آیا ہوں، میرا حق بنتا ہے، آپ نے مجھے نہیں دیا۔ وہ جلال سے اٹھنے لگا محفل سے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اس کی حالت تجھ سے بہت زیادہ کمتر تھی، زیادہ اس کی حالت بگڑی تھی، پھٹا پرانا لباس تھا، تجھے لباس اچھا پہنا ہوا ہے، اس کی حالت زیادہ بگڑی تھی، وہ حقدار زیادہ تھا۔ وہ فقیر، وہ ولی کہتا ہے نہیں بس میں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھو ہمارا لنگر کھا کے جاؤ، اس نے کہا نہیں میں لنگر نہیں کھاتا ہوں، چلا گیا۔ آپ نے مریدوں سے فرمایا، مجمع سے فرمایا یہ ہمارے لنگر کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کی حالت بہت بری ہوگی، لنگر کو چھوڑ کے جا رہا ہے، ہماری مجلس سے ناراض ہو کے جا رہا ہے، اس کی حالت بہت بری ہوگی۔ جب گیا تو انہوں نے کہا حضور کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے اس فقیر کا مقابلہ کیا ہے جبکہ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی کمر پر ایک تھیلی لٹکی ہوئی ہے، اور اس تھیلی کے اندر 122 روپے 8 آنے موجود ہیں، اور پھر بھی یہ لینے کا طلبگار ہے۔ چلا گیا، جا کر وہ دریا کے نہاتا ہے، اپنا جبہ اتارتا ہے، امامہ اتارتا ہے، نہانے کے بعد جبہ پہنا، امامہ پہنا، واپس آ گیا حضور کے دربار میں۔ دوبارہ جب آیا ہاتھ باندھے ہوئے ہیں کمر کے پیچھے، آپ نے فرمایا ہاتھوں کو کھول دو، ہاتھوں کو کھولا، کھول کر دیکھا تو پیچھے وہ 122 روپے موجود نہیں ہے۔ بڑی پریشانی کے عالم میں پیر نکلا، جب بہر گیا ڈھونڈتا رہا، کچھ نہ ملا، پھر حضور کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں تیری حالت ایسی ہوگی، تو نے ہمیں نراش کیا ہے، ہمارے دربار سے ایسے نکل کے گئے، قدموں میں گرا، کہا کہ حضور میری یہ 122 روپے گم ہو گئے۔ مریدین نے کہا حضور اتنا پریشان ہو رہا ہے، آپ اس کی مدد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا جا دریا کے کنارے پر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوئے، اس کے پاس تیری امانت موجود پڑی ہوئی ہے۔
امانت موجود ہے. دوڑتا ہوا گیا, دیکھا دریا کے کنارے پر ولی کی ولی سے نگاہ ملتی ہے نا, میاں محمد صاحب نے انہیں دیکھا اور آگے والا ولی بھی آنکھیں بند کر کے پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے. جب یہ غرور والا ولی پہنچا, اس نے دیکھا, کہا کہ اس کے پاس میاں صاحب نے مجھے بھیجا ہے اور یہ تو مزدور آدمی لگتا ہے. دل میں سوچنے لگا اس نے کیا امانت دینی ہے, یہ تو خود مزدور آدمی ہے. اس نے کہا اے امامے والے جبے والے میرے قریب آؤ. قریب آیا, کہا کہ تو دل میں سوچ رہا ہے کہ میں مزدور ہوں. ہاں میں مزدور تو ہوں, لیکن دنیا کا مزدور مزدوری کرنے والا نہیں بلکہ لوگوں کی امانتیں سنبھالنے والا مزدور ہوں. میاں صاحب نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے, آجا یہ امانتیں پڑی ہیں, اپنی امانت لے لے. وہ کہتے ہیں میں نے گیا, دیکھا بہت سی تھیلیاں پڑی ہوئی تھی, میں نے اپنی تھیلی اٹھائی. اس ولی نے کہا ذرا گن لو تمہارے پیسے پورے ہیں. میں نے گنے تو 122 روپے اور 8 آنے موجود تھے. میں نے وہ اٹھائے, واپس چلا گیا, حضور کے دربار میں گیا, حضور کے بارگاہ میں عرض کی, حضور آپ نے مجھے جس فقیر کے بارے میں بتایا اس نے میری امانت دے دی ہے. بس علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب اس کی امانت گم ہوئی تھی اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جا رہا ہے ہماری مجلس چھوڑ کر, دولت کے پیچھے جا رہا ہے, دولت کی وجہ سے ناراض ہو رہا ہے. دیکھنا یہ خود بھی دولت کی وجہ سے ذلیل ہوگا اور اس کے ساتھ جو چلنے والے ہیں وہ بھی اسی دولت کی وجہ سے ذلیل ہوں گے, اسی دولت کی وجہ سے مارے جائیں گے. بس جب وہ دولت مل گئی اسے, 3 دن اس سے دولت گم رہی, اس کے وہ پریشانی کے اندر ایسا نڈھال ہو گیا, ایسا پریشان ہو گیا کہ اس کی دولت تو واپس آ گئی, لیکن اس پریشانی کے اندر 3 دن کے بعد وہ انتقال کر گیا. جب انتقال کیا اس کے 2 مرید جو ساتھ تھے ان میں سے ایک نے سوچا کہ پیر صاحب تو چلے گئے ہیں, اب ان کا مال جو ہے وہ میں لے کے چل پڑوں. اس نے مال اٹھایا تھیلی, وہ چل پڑا. دوسرے مرید نے دیکھا, اس نے کہا کہ خدمت تو دونوں مل کے کرتے تھے, میرا بھی حق تھا, وہ اکیلا لے گیا. کیونکہ جب ایسے مرشد ہوتے ہیں تو پھر مرید بھی ایسے ملتے ہیں. جب ایسے مرشد ہوتے ہیں تو پھر مرید بھی ایسے ہوتے ہیں. اگر مرشد ہو میاں میر محمد جیسا تو پھر مرید بھی ایسے ملتے ہیں کہ سالانہ جلوس بھی مناتے ہیں. پھر مرید بھی ایسے ملتے ہیں کہ وہ پھر ہر سال ان کا جلوس بھی مناتے رہتے ہیں. تو وہ جب مرشد نے انتقال کیا, دوسرا اس کے پیچھے دوڑا, اس نے جا کر اس مرید کو پکڑا, اسے جا کر قتل کر دیا. دولت اٹھا کر دوڑنے لگا تو سامنے ڈاکو آ رہے تھے. انہوں نے کہا اس کو مار کے دولت تو لے کے جا رہا ہے. انہوں نے اس کو پکڑا اور اس سے بھی قتل کر دیا. دولت ڈاکو لے کر چلے گئے. تو آپ کو خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے تو کہا تھا کہ یہ دولت کے پیچھے ولیوں کی محفل کو چھوڑ کے جا رہا ہے, یہ تباہ و برباد ہو جائے گا. جب ولیوں کی محفل آ جائے دولت کو نہیں دیکھا جاتا ہے, دنیا کو نہیں دیکھا جاتا ہے, پھر اس محفل کے اندر سر جھکا کر بیٹھ جانا چاہیے اور پھر دیکھنا کہ بگڑے ہوئے کام بھی رب بنا دیتا ہے. جب بندہ سر جھکا لیتا ہے تو پھر اللہ بگڑے ہوئے کاموں کو بھی بنا دیتا ہے. آخری بات ہے, آپ فرماتے ہیں حضور میاں محمد میر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے بھائی مجھے ملنے کے لیے آئے. اس وقت میرے پاس کوئی مرید کوئی موجود نہیں تھا کہ جو ان کے لیے کوئی کھانا لے کر آئے, اور اس وقت استانے کے اندر بھی کچھ موجود نہیں تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھائی کو بٹھایا کمرے میں اور میں جنگل میں چلا گیا. جنگل میں جا کر میں نے 2 رکعت نفل پڑھی, رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا تیرے ذکر کے بغیر اور تیری محبت کے بغیر میاں محمد میر کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, کچھ نہیں ہے, صرف دل کے اندر آپ کی اور آپ کے محبوب کی محبت ہے. میرا بھائی آیا ہے, اس کے کھانے کا بندوبست چاہیے. بس آپ فرماتے ہیں میں دعا کر رہا تھا, بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں میرا بھائی آیا میرے پیچھے. اس نے کہا کہ حضور جلدی چلے, حجرے میں کوئی بندہ آیا ہے, اعلیٰ قسم کا کھانا بھی لے کر آیا, یوں لگتا ہے کہ دنیا سے نہیں لایا جنت سے لے کر آیا ہے. کھانا جنت سے لے کر آیا ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ کھانا کھانا. آپ تشریف لائے, حجرے مبارک میں پہنچے. جب حجرے مبارک میں آئے, کھانا رکھا ہوا ہے, بندہ دروازے پہ کھڑا ہے, انتظار کر رہا ہے. آپ نے کھانا کھایا, کھانا سامنے رکھا, دسترخوان لگایا, آپ کے بھائی بھی ساتھ ہیں. آپ نے اس آنے والے کو کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں. اس نے کہا نہیں مجھے روزہ ہے, میں کھانا نہیں کھاؤں گا. آپ نے کھانا تناول فرمایا, اس نے برتن اٹھائے. جب جانے لگا حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے مشکل وقت
وقت کے اندر بھی میری عزت رکھی ہے، میرے پر کرم فرمایا ہے۔ غیب سے آواز آئی اور پتا چلا کہ یہ دنیا کا بندہ نہیں تھا، یہ فرشتہ تھا۔ رب نے آپ کے لیے فرشتوں کے ہاتھوں سے کرنا دیا۔ جب بندہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، جب اللہ کا ولی جب اپنی زبان پہ رات دن اللہ اللہ جاری کر دیتا ہے، پھر دنیا کی نعمت اسے ملے یا نہ ملے، رب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اس بندے کے لیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کے اس حضرات محترم ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضور کے مرید ہیں جن کا نام ہے نور محمد رحمت اللہ علیہ، آپ کے خاص قریب رہنے والے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور نے مجھے فرمایا کہ اے نور محمد، مجھے کشمیر دیکھنا ہے، کشمیر گھومنے کو جی چاہ رہا ہے، اپنے کا کشمیر گھومنا ہے۔ نور محمد آپ فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، میں نے خود نہیں دیکھا ہے، بس آپ نے دل کو فرمایا۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی تو مجھے بلایا، نور محمد میرے قریب آؤ۔ جب میں قریب گیا تو حضور نے فرمایا کہ نور محمد، کشمیر میں ایک دریا بھی چلتا ہے، کشمیر میں یہ بھی ہے، کشمیر میں وہ بھی ہے، جس بندے نے کشمیر دیکھا ہے اس کو میرے سامنے لے کر آؤ، میں اس کو ساری نشانیاں بتاؤں، میں رات کشمیر دیکھ کے آیا ہوں۔ نور محمد فرماتے ہیں سائیں گئے بھی کہیں نہیں، اپنے گھر موجود تھے، لیکن سائیں فرماتے ہیں کہ میں نے کشمیر سارا گھوم کے آیا ہوں، جو بھی کشمیر کے رہنے والا ہو، جس نے کشمیر دیکھا ہو وہ میرے سامنے آ جائے، میں ساری نشانیاں بتا دوں گا۔ پتا چلتا ہے کہ اللہ کا ولی یہاں پر بھی موجود ہوتا ہے، کشمیر میں بھی موجود ہوتا ہے۔ اور وہی نور محمد فرماتے ہیں کہ حضور پہلے جنگلوں کے اندر اپنی جوانی میں جنگلوں میں عبادت کیا کرتے تھے، اور جب آپ پر بڑھاپا آ گیا تو آپ کی جب عمر زیادہ ہو گئی تو آپ پھر گھر کے اندر عبادت کرتے، دن کو آپ جب عبادت کرتے تو دروازہ بند کر دیتے، اندر عبادت کرتے اور مجھے پیر بٹھا دیا کرتے، کیونکہ آپ کے عقیدت مند بہت آیا کرتے تھے، آپ کی عبادت میں خلل پڑتا، تو اس وجہ سے میں ان سے ملتا، حضور دروازہ بند کر کے سارا دن رب کو یاد کرتے، اس کے محبوب کو یاد کرتے، اور جب رات ہوتی تو آپ کمرے کی چھت پہ چلے جاتے، وہاں کھڑے ہو کر عبادت کرتے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور نے مجھے فرمایا کہ اے پیارے نور محمد، آج جا کر چھت سے مصلی بھی رکھ دو، پانی بھی رکھ دو، اور میری مسواک بھی رکھ دو، جوتے بھی رکھ دو۔ تو میں نے سارا سامان رکھا لیکن پانی رکھنا مجھے بھول گیا۔ نور محمد فرماتے ہیں پانی رکھنا مجھے بھول گیا، میں واپس آ گیا، اپنے بستر پہ سو گیا۔ حضور نے فرمایا سارا سامان رکھنے کے بعد آپ سو جانا۔ حسین کے حکم کے مطابق میں سو گیا۔ آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی مجھے یاد آیا میں نے پانی تو رکھا نہیں ہے، حضور صبح وضو کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں دوڑا، پانی اٹھایا، دوڑتا ہوا جب گیا چھت پر تو حضور آگے ہیں ہی نہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے گھر کے اندر دیکھا حضور سامنے نظر نہیں ہے، میں نے کہا بیت الخلاء میں گئے ہوں گے، وہاں بھی دیکھا نہیں ہے۔ آخر کر میں ساری رات سوچتا رہا، پانی کا لوٹا میرے ہاتھ کے اندر ہے، میں بڑا پریشان تھا کہ کس وقت سے آئیں گے، کہاں چلے گئے ہیں۔ جب صبح ہوئی، صبح کی اذانیں ہوئی تو مجھے چھت سے آواز آئی، نور محمد دیر کیوں کر رہے ہو، جلدی پانی لاؤ مجھے وضو کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پانی دیا، میں نے پانی پیش کیا، میں حیران پریشان کھڑا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ سرکار یہ بتاؤ رات کہاں تھے آپ؟ آپ نے فرمایا راز کی بات ہے کسی کو بتانا نہیں، رات میں غار ہرا کے اندر عبادت کر کے آیا ہوں، کسی کو بتانا نہیں۔ پتا چلا کہ اللہ کے ولی چاہے جو کامل ولی ہیں، چاہے تو وہ رات کو مدینے میں بھی جا سکتے ہیں، دن کو پاکستان میں بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں میراث کرنا، آپ پیاری جماعت کا سماعت فرمانا قبول اور منظور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر